السلام علیکم، میرا چینل کرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ آج ایک پیارا ناول لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے کیسے عشق ہوا تم سے، جس کی رائٹر ہیں نادیہ احمد۔ دوپہر کے کھانے میں بس بچے اور خواتین ہی شامل ہوتی تھیں، لہٰذا اکثر دال سبزی پکتی، البتہ رات میں بھرپور اہتمام ہوتا، جب گھر کے مرد بھی دسترخوان پر موجود ہوتے۔ آج بھی صفیہ بیگم نے بڑے اہتمام سے ٹینڈے پکائے تھے، ساتھ میں دیسی گندم کی گرما گرم روٹیاں اور رائتہ سلاد۔ ٹینڈے، سالن کے باؤل میں سبزی دیکھ کر سب سے پہلے سالے نے شور مچایا۔ ہاں، ارحم کی فرمائش پہ پکائے ہیں، اسے بہت پسند ہے نا میرے ہاتھ کی پکی سبزی۔ صفیہ بیگم نے محبت سے بیٹے کی طرف دیکھتے اس کے چہرے کی ناگواریت کو درگزر کیا۔ یہ ان کا پرانا حربہ تھا، جب بھی کوئی ایسی ڈش پکاتی جس پہ کوئی معترض ہوتا، جھٹ ارحم کا نام لے دیتی، وہ بھی خاموشی سے سر جھکا دیتا۔ کبھی یہ نہیں کہا اماں جانی میں ہی ملا تھا بکرا بنانے کو، دال یا پھر ٹنڈے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور دل ہی دل میں ارحم کو ہزار کوسنے دیے۔ اسے یقین تھا وہ یہ ساری حرکتیں گھر والوں کی نگاہوں میں معتبر بننے کے لیے کرتا ہے، ورنہ ٹنڈے کون پسند کرتا ہے بھلا۔ تائی امی کچھ اور بھی پکا لیتیں اس کے ساتھ۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے ہم میں سے کوئی نہیں کھاتا یہ ٹینڈے۔ اس کا دل روٹی کھانے کو چاہ رہا تھا، اس کی بھوک بھی زوروں کو لگ رہی تھی۔ آج تو ویسے بھی ٹینشن میں صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں۔ اب کیا معلوم تھا کہ لنچ میں سامنا ٹینڈوں سے ہو جائے گا۔ اپنی بات کرو، ہم تو سب کچھ کھا لیتے ہیں، شاہان نے باؤل سے سبزی نکالتے جواب دیا، مبادا سالے کے چکر میں اسے بھی ماں کی ڈانٹ سننی نہ پڑ جائے۔ ہاں مجھے نہیں پسند، اور میں ہرگز یہ ٹینڈے نہیں کھانے والی۔ ان کا تو نام ہی اتنا عجیب سا ہے، پتہ نہیں ذائقہ کیسا ہوگا، وہ جارحانہ انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تائی امی نے منہ بناتے دیورانی کو دیکھا۔ آسمان سے من اور سلوہ اترے گا بیگم صاحبہ کے لیے؟ چھوڑیں بھابھی، اس کا تو روز کا ڈرامہ ہے، آپ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ عطیہ بیگم نے جیٹھانی کی تسلی کراتے بیٹی کو طنزیہ انداز میں کہا اور اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ یہاں کسی کو میری بالکل پرواہ نہیں ہے، اس سے تو اچھا تھا یونیورسٹی میں ہی کچھ کھا لیتی۔ بھوکے گھر آؤ اور ٹینڈے کھاؤ۔ وہاں سب کو ہی مزے سے کھانا کھاتے دیکھ کر اسے مزید کوفت نے آ گھیرا تھا۔ پیزا آرڈر کر رہی ہوں میں، تم دونوں نے کھانا ہے تو بتا دو۔ شاہان اور عبیر نے حیرت سے سر اٹھا کر سالے کو دیکھا، لیکن سامنے بیٹھی خواتین کے ڈر سے کوئی جواب نہیں دیا۔ البتہ ارحم سر جھکائے مستقل مزاجی سے کھانے میں مگن تھا، جیسے وہاں موجود ہی نہیں، اور اس گفتگو سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ سالے نے کارڈ لیس اٹھایا اور نمبر ملانے ہی والی تھی کہ اچانک مین ڈور کی بیل بجی۔ یہ کھانے کے وقت کون آ گیا؟ عطیہ بیگم نے حیرت کا اظہار کیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ ارحم سنجیدگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں ایک بڑے سائز کا پیزا کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا۔ سالے سمیت سب نے ہی حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم تھا آج لنچ پہ کیا جنگ و جدل ہونے والی ہے، اس لیے پہلے ہی پیزا آرڈر کر دیا تھا۔ عبیر اور شایان تم لوگ بھی انجوائے کرو، پیزا باکس میز پہ رکھتے اس نے دوستانہ انداز میں کہا اور خود واپس اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی رغبت سے ٹینڈے کھانے لگا۔ تھینک یو سو مچ ارحم بھائی، آپ نے تو مزے کرا دیے، عبیر اور شاہان نے ایک ساتھ نعرہ لگایا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا ان کی جان اتنی آسانی سے چھوٹ جائے گی، البتہ سالے خاموش رہی تھی۔ تمہیں تھینک یو کہنے سے الرجی ہے کیا؟ ارحم نے سر اٹھا کر دیکھتے ہوئے جتانے والے انداز میں چوٹ کی۔ تھینک یو کہتی میری جوتی۔ وہ جو چہکتے ہوئے کرسی کھینچ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ رہی تھی، ایک دم چہک کر بولی، اور باکس میں سے دو بڑے سلائس اپنی پلیٹ میں رکھ کر مزے سے کھانے میں مشغول ہو گئی۔ اب کوئی صبح سے فاقے زدہ ہو
تو اتنا حق تو بنتا ہے اس کا۔ گھر میں اگلے چند دن انتہائی سکون سے گزرے، یہاں تک کہ ارحم نے جب سالے کے بیگ میں مینڈک رکھا، اس نے رونا پیٹنا تو بہت مچایا، لیکن کوئی جوابی کارروائی نہ کی، اسے برا بھلا بھی نہ کہا، اور تو اور بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی۔ معاملہ یونیورسٹی میں ہی ختم ہو گیا۔ ارحم کو حیرت تو بہت ہوئی، کیونکہ سالے اتنی آسانی سے کسی بات کو ختم کرنے والوں میں سے تو نہیں تھی، اور ابھی تو اس کا اسائنمنٹ پہ غلط بیانی والا معاملہ بھی باقی تھا۔ لیکن وہ بیچارہ کہاں جانتا تھا سالے وہ قصہ کب کا ختم کر چکی ہے، اور اب جو خاموشی ہے تو بس بھید کھلنے کی مصلحت کے سوا کچھ نہیں۔ اور بھید تو آج کھل ہی جانا تھا، کیونکہ پروفیسر وجیہہ نے آج کلاس میں مارکس اناؤنس کرنے تھے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار تھی۔ لیکن ارحم کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اسی لیے جب پروفیسر وجیہہ نے آج اسے کلاس سے پہلے اپنے آفس میں آنے کو کہا تو وہ بخوشی بلکہ احساس تفاخر سے ان کے پاس پہنچا۔ وہ ان کا لائق طالب علم تھا، اور اسے یقین تھا وہ اسے انٹرنشپ وغیرہ میں مدد کے لیے یا پھر کسی اہم مشورے کے لیے اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی جو بم اس کے سر پہ پھوڑا گیا تھا، اس کی گونج اتنی تباہ کن تھی کہ وہ سن بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔ لیکن سر، مارکس شیٹ پہ اپنے نام کے ساتھ بڑا سا زیرو دیکھ کر اس کا دل اتنا نہیں دہلا تھا جتنا اس کے ساتھ لکھے ریڈ پین سے جلی حروفوں میں کاپی پڑھ کر وہ گھائل ہوا تھا۔ کم سے کم مجھے تم سے اس لاپرواہی کی امید نہیں تھی ارحم۔ تمہیں اسائنمنٹ میں مسئلہ تھا تو مجھ سے ڈسکس کر لیتے، کاپی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس پورے سمسٹر میں جو شخص اس کی تعریفیں کرتا نہیں تھکا تھا، آج اس کی سرزنش پر شرمندگی نہایت چھوٹا لفظ تھا۔ لیکن سر، میں نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کی ہے، فل ریفرنس اور ریسرچ کے ساتھ مکمل کیا تھا۔ میں نے اسائنمنٹ وہ ہونکوں کی طرح ان کی طرف دیکھنے اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریسرچ، ریفرنس، انہوں نے طنزیہ انداز میں ارحم کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ ارحم، تم میرے انتہائی لائق اور محنتی اسٹوڈنٹ ہو، اس لیے میں نے تمہارا رزلٹ کلاس میں اناؤنس نہیں کیا، بلکہ تمہیں یہاں بلا کر تم سے ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ کلاس کے سامنے تمہاری انسلٹ نہ ہو۔ لیکن سیریسلی تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح تعصب تھا۔ سر، میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اسائنمنٹ کاپی نہیں ہے۔ بہرحال وہ سچا تھا، اس لیے دو ٹوک اس الزام کو قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا، مگر ان کے پاس بھی تو ثبوت موجود تھے۔ اپنے ٹیبل پہ رکھے پیپرز ارحم کی طرف بڑھاتے انہوں نے چیلنج کے انداز میں اسے دیکھا۔ اچھا تو پھر یہ کیا ہے؟ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر وہ کاغذات تھامے۔ ان میں سے ایک فائل اس کی تھی جسے وہ اپنے ٹائٹل کور سے ہی پہچان گیا تھا، اور دوسرے کسی ویب آرٹیکل کا پرنٹ۔ یہ تمہاری جمع کروائی ڈیٹیل، اور اس کے ساتھ یہ دیکھو، اس ٹاپک پہ ان ہی الفاظ کے ساتھ اس ویب سائٹ پہ موجود یہ آرٹیکل۔ وہ سر جھکائے اپنی اسائنمنٹ پڑھتا رہا جس پہ متعدد پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا۔ کیا اب بھی کہو گے کہ تم نے اسائنمنٹ کاپی نہیں کیا؟ اس نے بے یقینی سے پروفیسر وجیہہ کو دیکھا جو اسے چیلنج کے سے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ لیکن سر، یہ میری فائل نہیں ہے۔ اس بات کی تو اسے پہلی لائن سے ہی تصدیق ہو گئی تھی کہ یہ اس کی تحریر نہیں ہے، اور یہی بات اس نے پروفیسر وجیہہ کے سامنے بھی دہرائی۔ ارحم، فار گاڈ سیک، اب فائل کیسے بدل گئی؟ یہ دیکھو، اس ٹائٹل پیج پہ تمہارا نام لکھا ہے۔ یہ وہی کاغذ ہیں جو 3 دن پہلے تم نے مجھے دیے تھے۔ انہیں اس کا غلط ہونا اتنا برا نہیں لگا جتنا اپنی بات کو غلط ٹھہرایا جانا۔ سر، میں مانتا ہوں ٹائٹل کور میرا ہے، اسے میں نے ہی ڈیزائن کیا تھا، لیکن اس سے آگے کے صفحات میرے نہیں ہیں۔ میرا کام تو، اس نے دھیمے لہجے میں وضاحت دی۔ کاغذات کو الٹ پلٹ کر دیکھتے وہ بری طرح الجھا، اور پھر اس کو سرا مل ہی گیا تھا۔ سر، یہ دیکھیں، یہ سوراخ پہلے کور پہ اسٹیپلر کے 2 مختلف نشان ہیں۔ دیکھیں سر،
پہلے صفحے پہ اسٹیپل کی ہوئی پن کے ساتھ 2 الگ نشان نمایاں تھے۔ تو تمہارا کہنے کا مطلب ہے تمہارے پیجز میں نے بدلے ہیں۔ یہ ثبوت ارحم کے لیے کافی ہو سکتا تھا، پروفیسر وجیہہ کے لیے ناکافی تھا۔ فائل کسی اور نے کھولی یا خود ارحم نے؟ یہ ارحم کا مسئلہ تھا، نہ کہ ان کا، بلکہ انہیں تو اب یہ ساری گفتگو وقت کا ضیاع محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں سر، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں تو وہ پہلے ہی خفا تھا۔ ارحم انہیں مزید خفا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارحم اٹس انف ناؤ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کو کہا۔ سوری سر۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی پیاری پرنیا۔